کسی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے جو کہ انتہائی ذہین تھے اور اتفاق سے تینوں کا نام طاہر تھا۔ جب اس شخص کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلوایا اور انہیں کئی وصیتیں کی، اور آخری وصیت یہ کی کہ میری جائیداد میں سے ایک طاہر کو وراثتی حصہ نہیں ملے گا۔ اور یہ کہتے ہوئے ہی وہ انتقال کر گیا۔ چونکہ ان تینوں بھائیوں کا نام طاہر تھا، اس وجہ سے باپ کے انتقال کے بعد تینوں طاہر پریشان ہو گئے کہ آخر وہ کون سا طاہر ہے جسے وراثت سے محروم رکھا گیا ہے۔ انہوں نے اس پہیلی کو سلجھانے کے لیے کئی لوگوں سے رابطے کیے، مگر کوئی حل نہ نکل سکا۔ کہ اس دوران انہوں نے سنا کہ دور دراز کا ایک بادشاہ ہے، صرف وہی اس گتھی کو سلجھا سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ وہ کون سا طاہر ہے جسے اس کے والد کی جائیداد سے وراثتی حصہ نہیں ملنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اس الجھن کو سلجھانے کے لیے دور دراز کے اس بادشاہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا جو اپنی دانش مندانہ فیصلوں کے لیے مشہور تھا۔ اگلے دن جب وہ سفر کے لیے نکلے، ان کے پاس سے ایک گھوڑا گزرا جسے انہوں نے غور سے دیکھا، جو کہ ایک ٹانگ سے لنگڑا، کٹی ہوئی دم اور ایک آنکھ سے اندھا تھا۔ تو راستے میں انہیں ایک شخص ملا جس کا گھوڑا گم ہو چکا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا آپ لوگوں نے میرا گھوڑا دیکھا ہے؟ کیا تمہارا گھوڑا لنگڑا تھا؟ جی ہاں۔ ہم نے نہیں دیکھا۔ یا اس کی دم کٹی ہوئی تھی؟ جی بالکل وہی۔ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ کیا وہ ایک آنکھ سے کانا بھی تھا؟ ہاں وہی تھا۔ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ تم لوگ نشانیاں بالکل درست بتا رہے ہو اور پھر کہتے ہو کہ دیکھا بھی نہیں۔ یقیناً تم نے میرا گھوڑا ہڑپ کر لیا ہے۔ اب میں تمہیں بادشاہ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ شخص اتفاق سے انہیں اسی بادشاہ کے پاس لے گیا جہاں وہ خود اپنا فیصلہ کروانے جا رہے تھے۔ بادشاہ نے سارا واقعہ سنا اور ان تینوں سے پوچھا، اگر تم نے گھوڑا نہیں دیکھا تو نشانیاں اتنی درست کیسے بتائیں؟ سرکار، زمین پر گھوڑے کے 3 پیروں کے نشان گہرے تھے جبکہ چوتھا مٹا ہوا تھا، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ لنگڑا ہوگا۔ جناب گھوڑے کا گوبر ایک ہی جگہ ڈھیر کی صورت میں پڑا تھا۔ اگر اس کی دم ہوتی تو وہ چلتے ہوئے گوبر ادھر ادھر بکھیر دیتی۔ میں نے دیکھا کہ راستے میں درخت کے پتے صرف ایک طرف سے کھائے گئے تھے، جس سے پتا چلا کہ اسے ایک طرف سے نظر نہیں آتا۔ تم جاؤ، تمہارا گھوڑا ان کے پاس نہیں۔ رات ہونے والی ہے، تم لوگ مہمان خانے میں جا کر آرام کرو، کھانا کھاؤ۔ تمہارا فیصلہ کل صبح سنایا جائے گا۔ بادشاہ نے اپنے ملازموں کو بہترین کھانا کھلانے کی ہدایت کی، مگر خود چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ یہ روٹیاں کسی ایسی خاتون نے بنائی ہیں جو کہ 9 ماہ کی حاملہ ہے۔ بادشاہ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اور یہ گوشت بھی کتے کا ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، مگر وہ خاموش رہا۔ اور یہ بادشاہ خود بد نسل اور حرام کی اولاد ہے۔ بادشاہ غصے سے تل ملا اٹھا، مگر صبر کیا کہ صبح ان سے تحقیق کرے گا۔ بادشاہ نے باورچی سے پوچھا، کیا روٹیاں
حاملہ عورت سے بنوائی گئی تھیں؟ جی حضور، تمام خادمائیں چھٹی پر تھیں، اس لیے ایک حاملہ ملازمہ سے روٹیاں بنوائی گئیں۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے انہیں طلب کیا اور رات والی باتوں کا ذکر کیا۔ پھر بادشاہ نے گوشت کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ رات کے وقت قصاب کی دکانیں بند تھیں اور ملازم نے غلطی سے ایک شکاری کتے کا گوشت پکا دیا تھا۔ آخر میں بادشاہ نے بوجھل دل سے اپنی والدہ سے تنہائی میں پوچھا، جس پر انکشاف ہوا کہ بادشاہ واقعی ایک بد اصل یا غیر قانونی اولاد ہے۔ بادشاہ نے دوسرے دن دربار میں آتے ہی تیسرے طاہر کو ناجائز قرار دے دیا، وہی طاہر جس نے بادشاہ کو بد اصل کہا تھا۔ آپ نے مجھے ہی بد اصل کیوں کہا؟ آپ کے پاس کوئی ٹھوس دلیل ہے؟ کیونکہ ایک حلال زادہ انسان کبھی کسی کے بارے میں ایسی سخت بات نہیں کہہ سکتا۔ یہ ایک بد اصل ہی کی پہچان ہے کہ وہ دوسرے کو بھی ویسا ہی سمجھے۔ جس طاہر نے مجھے بد اصل کہا ہے وہی جائیداد کے حصے سے محروم رہے گا، کیونکہ اس کی فطرت اور کلام اس کے اصل ہونے کی گواہی نہیں دے رہا۔ جب وہ طاہر گھر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ واقعی اپنے باپ کی اولاد نہیں تھا۔ مقصد یہ کہ بد نسل انسان اپنی عادتوں اور فطرت سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ بد اصل انسان کی سب سے بڑی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ احسان کرنے والے کا ہی سب سے پہلے دشمن بن جاتا ہے۔ چنانچہ تینوں کی والدہ نے کہا کہ تمہیں بادشاہ نے اتنی عزت دی، تمہیں اپنے شاہی محل کے مہمان خانے میں ٹھہرایا، اچھے اچھے کھانے پیش کیے، مگر تم نے بدلے میں احسان فراموشی دکھائی اور اسی بادشاہ کو بد اصل کہہ دیا۔ اسی وجہ سے بادشاہ نے تمہیں بد اصل کہا۔ اصل میں تم نے بادشاہ کا دل دکھایا ہے، تمہیں بادشاہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ جس پر وہ تینوں دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تینوں نے اپنے اپنے رویے کی وجہ سے بادشاہ سے معافی طلب کی، جس پر بادشاہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اگر کوئی شخص کسی پر احسان کرے تو اس احسان کا بدلہ احسان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ احسان کو قدر کی نگاہ سے دیکھو۔